الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کافی عرصے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، آلموسٹ 3 ویکس ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، اور پوری چھٹیاں گزر گئیں ماشاءاللہ۔ اور ان چھٹیوں میں پاکستان کا بھی سفر ہوا، حرمین شریفین کا سفر ہوا پہلے، اس کے بعد پھر پاکستان کا سفر ہوا، اور الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ واپسی ہو گئی۔ کل رات کو ہی واپس آیا ہوں میں، اور یہ سفر بڑا بھرپور تھا اس اعتبار سے کہ فیملی ساتھ تھی، بچے ساتھ تھے، اور میرا اپنے بچوں کے ساتھ یہ تیسرا حرمین شریفین کا سفر ہے۔ الحمدللہ اس اعتبار سے کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو، بچے ساتھ ہوں، تو سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور سکھانے کا بھی موقع ملتا ہے۔ ابھی جب میں اسٹوڈیو میں داخل ہوا تو احمد شاہین سے میری ملاقات ہوئی، تو احمد شاہین نے پوچھا کہ جی آپ کا کیسا رہا سفر؟ میں نے کہا سفر تو بچوں کا رہا، ہمارا کیا رہا، ہم تو بچوں کی خدمت ہی کرتے رہے۔ تو جب آپ فیملی کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ یقینی طور پر اس بات کے اندر فکر مند ہوتے ہیں کہ بھئی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، اور ہر وقت بچوں کا ہی خیال، انہی کا کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، ٹریولنگ کا، ہر چیز کا۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس، لیکن اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جب میرا پہلا بچوں کے ساتھ حرمین شریفین کا سفر تھا تو اس وقت بچے چھوٹے تھے، لیکن اتنے چھوٹے نہیں تھے۔ عبدالواسع غالباً 10 سال کا ہوگا، اسی طریقے سے رفقہ اور عبدالوالی بھی چھوٹے تھے لیکن خود چلتے پھرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سفر ہوا تھا، یہ کووڈ سے پہلے، تقریباً کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت بھی بچے بڑے تھے لیکن اتنے بڑے نہیں تھے۔ لیکن الحمدللہ اس سفر میں عبدالواسع تو ماشاءاللہ 19 سال کا ہو گیا، اور رفقہ جو ہے تقریباً کوئی 17 سال کی ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارا عبدالوالی جو ہے وہ 14 سال کا۔ تو الحمدللہ رفقہ اور عبدالواسع دونوں بڑے ہیں، اب سمجھدار ہیں، تو ان کا ایک کافی ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا۔ اور اس حوالے سے کہ آپ جب وہاں جاتے ہیں اور ان مقامات پر، خاص طور پر حرمین شریفین، بیت اللہ کا جب جو منظر ہے اور جب اس کی زیارت کی جاتی ہے تو وہ تو انتہائی قابل رشک منظر ہوتا ہے اور پر نور منظر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کی زیارت جب کی جاتی ہے تو حاضری کی جاتی ہے، سعادت جب ملتی ہے تو وہ بھی ایک روحانی منظر ہوتا ہے، اور اس میں پھر بچے آپ کے ساتھ ہوں تو اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا، اور ان کے ساتھ بھی وقت گزارا، اور ہر اس جگہ پہ جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، ہسٹری کے ساتھ ہے، وہاں لے کے گیا۔ تو ایک طرح سے یہ ایجوکیشنل ٹور بھی تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارا 1 ہفتے قیام تھا پاکستان میں، وہاں پہ الحمدللہ ہمارا روزگار کا پروجیکٹ ہم نے کیا، موٹر سائیکل، رکشے، اسی طرح سے وومن امپاورمنٹ کا پروجیکٹ، جو سلائی مشین وغیرہ ہیں ان کی تقسیم، تو یہ کام بھی ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت کے حوالے سے اور ہر قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑا، اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ سفر پایا تکمیل تک پہنچا۔ تو اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ آپ
کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اور آپ کا کام ہوتا ہے اس پر شکر گزاری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حرمین شریفین کی بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے، اپنے خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور وہاں کی برکات عطا فرمائے۔ تو ایک تو آپ حضرات نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا وقت گزارا ہوگا، بہت سارے احباب سفر پہ گئے، اور بہت سارے دوست احباب مجھے حرمین شریفین میں ملے۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنے زیادہ ہمارے ماشاءاللہ UK یورپ کے لوگ جو ہے وہ ان دنوں میں حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں۔ تو کافی دوست احباب سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھا لگا ان سے مل کر، اور خاص طور پہ ان جگہوں پہ جو مقدس جگہیں ہیں وہاں پر، اور جہاں بھی گیا ناظرین وہاں میں آپ حضرات کے لیے دعا گو رہا۔ خاص طور پر عمرے کے دوران بیت اللہ کے اندر طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے آپ حضرات کے لیے دعائیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری کے بعد آپ حضرات کے لیے دعائیں کی، اور آپ حضرات کا سلام پیش کیا، اور تہجد میں ہر جگہ، ہر نماز کے بعد مقدس مقامات پر بھی اور مقدس جو مبارک اوقات ہیں ان پہ بھی جو ہے آپ حضرات کے لیے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اپنی حفظ امان میں رکھے، اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ تو جب آدمی واپس آتا ہے نا تو اس کے اندر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی وہ اپنے گھر واپس آ رہا ہے، اور میرے اندر دو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی واپس آدمی اپنی منزل پہ اپنے گھر آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ حضرات کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور آپ حضرات سے جدائی کا جو وقت ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہو گیا تھا، تو آج کا دن ملاقات کا دن ہے آپ حضرات سے، تو اس حوالے سے بھی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی، اور دوبارہ سے ہمارا وہ سلسلہ جو ہم نے جوڑا ہے کئی سال پہلے، اس سلسلے کو دوبارہ سے الحمدللہ آج پھر اسی جگہ سے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ اس سلسلے کو شروع کریں گے۔ تو ناظرین اس وقت میں نے یہ سفر کیا، تو اس سفر کے اندر خاص طور پہ پاکستان اور حرمین شریفین بھی، اور پاکستان کے اندر جو حالات دیکھے اور مسلمانوں کے جو عمومی حالات دیکھے ہیں، ان سے میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ آج جو امہ کے جو حالات ہیں، اور خاص طور پہ اخلاقی طور پر جو امت انحطاط کا شکار ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی طور پر جو آج امت کے اندر جو مسائل ہیں نا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج امت اخلاقی طور پر زوال کا شکار ہے۔ یعنی ہمارا جو کردار ہونا چاہیے تھا، ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے تھا، وہ رویہ جو اسلامی رویہ ہونا چاہیے تھا، جو اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے، جو اسلام نے عطا کیے، جو قرآن نے عطا کیے، وہ اخلاق آج ہمارے اندر نہیں پائے جاتے عمومی طور پر۔ ہاں کچھ افراد ہوں گے، کچھ شخصیات ہوں گی جن کے اندر وہ پائے جاتے ہوں گے، لیکن معاملہ کیونکہ اجتماعی ہوتا ہے، اور للأکثر حکم الخل، جب اکثریت کسی ایک بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے اندر حکم جو ہے وہ کلی لگایا جاتا ہے، اور جو استثنیات یا مستثنیات ہوتی ہیں، استثناء جو ہوتا ہے وہ پھر اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی پوری کی پوری امت ہی اخلاقی زوال کا شکار ہو جائے، کچھ افراد ہوں گے لیکن وہ استثناء ہے، وہ کیونکہ اکثریت کے اندر وہ شامل نہیں ہیں۔ لیکن عمومی طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آج امت کے اندر جو اخلاق کا جو اعلیٰ معیار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس کے اندر کمی آ چکی ہے۔ آج ظاہری طور پر تو ہمیں اسلام کی صورتحال بہتر نظر آتی ہے نا، کہ بھئی مساجد ہیں، مراکز ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، نشر و اشاعت کے ادارے ہیں، چینلز ہیں، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف یوٹیوب چینلز ہیں، پیجز ہیں، آپ کو سیمینارز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو جلسے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو نظر آ رہی ہیں ہمیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج جتنا زیادہ ریسرچ اسلام کے اوپر ہو رہی ہے، اس سے پہلے کسی دور کے اندر نہیں ہوئی۔ تو یہ سب کچھ تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آج کا مسلمان جو ہے وہ
اخلاقی طور پر انحطاط کا شکار ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو بنیادی جو ضرورت ہے ہم مسلمانوں کو، وہ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق اور کردار، ایک تو یہ نا کہ بھئی آپ کا تعلق آپ کے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے کلیگ کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے محلے والے کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے شریک اور آپ کے ساتھی کے ساتھ کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا تعلق جو ہے وہ آپ کے خاندان کے ساتھ کیسا ہے۔ خاندان کے اندر پھر آپ کے چاچا، ماموں، پھپھا، پھوپھی اور رشتہ دار، عزیز و اقارب، یہ سارے شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا رویہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ کیسا ہے، اور اسی طریقے سے پھر اپنے امیجیٹ فیملی جو ہوتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ تو عمومی طور پر آج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر لیول کے اوپر، خاندانوں کے اندر، فیملیز کے اندر اور قبیلے کے اندر، برادری کے اندر، اسی طرح سے محلوں میں، شہروں میں، عمومی جو ایک مزاج نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے کہ ہم اخلاق کے جو اعلیٰ معیار جو حضور نے قائم کیا، اس کے عشر عشیر ہوتا ہے نا، یعنی 0.1% بھی، وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مبعوث کیا گیا کہ میں جو مکارم اخلاق ہیں، یعنی جو اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے، ٹاپ آف دی ٹاپ، جو اس کا جو ہائیسٹ لیول ہے، اس کو وہاں تک پہنچاؤں اخلاق کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اتمام تک، مکارم اخلاق کے اتمام تک، یعنی ٹاپ لیول تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے، اور ان کی امت جو ہے وہ اس کے بالکل باٹم لیول پہ، بالکل یعنی جو ابتدا جہاں سے ہوتا ہے اس کے بھی سطحی طور پر اس سے بھی نیچے ہو، تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اچھا، اب اخلاق کا تعلق صرف اس چیز سے نہیں ہوتا کہ جی آپ کی زبان کیسی ہے، آپ بات کرنے میں کیسے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ایک عمومی رویہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم جب سفر کرتے ہیں، ہم نے ہوٹل مکہ میں ایسا لیا تھا، کیونکہ بہت مہنگے ہوٹل تھے، بہت زیادہ، یعنی اتنے مہنگے کہ آپ ایک اچھا ہوٹل مکہ میں افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ کعبہ کی جو سراؤنڈنگ ہے، حرم کی سراؤنڈنگ میں، ہم نے تھوڑا سا دور لیا تھا، اور وہ ریزنیبل تھا، اچھا ہوٹل تھا، ریزنیبل تھا، لیکن اس کے اندر شٹل سروس تھی، تو شٹل سروس بھی اچھی تھی، اور یہ کوئی اتنی بری نہیں تھی۔ تو ہم نماز کے لیے جب جاتے تھے تو اس میں بیٹھ کے جاتے تھے، اور وہ ٹنل کے نیچے اتار دیتی تھی، اور بہت کوئی اتنا کوئی مشکل کام نہیں تھا وہ۔ لیکن میں اس میں اکثر نوٹ کرتا تھا کہ نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، صحت مند لوگ ہیں، وہ پہلے کوشش کرتے تھے چڑھنے کی، احرام کی حالت میں ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم جلدی بس میں بیٹھ جائیں، اور بس میں بیٹھ کر، اور اگر ایک بیٹھ گیا ہے تو وہ دوسری سیٹ پہ قبضہ کر لیتا تھا کہ بعد میں آنے والا اس کا کوئی بھائی بہن کوئی بھی اس کے لیے، یعنی فرسٹ کم فرسٹ نہیں ہے، وہ آگے بیٹھ گیا تو اس نے ساتھ والی سیٹ پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اور عام طور پہ دیکھنے میں آتا تھا کہ جوان آدمی بیٹھا ہے، جوان عورت بیٹھی ہے، اور اس نے ساتھ والی سیٹ پہ ایک بچے کو بٹھایا ہوا ہے، جس کو وہ اپنی گود پہ بھی بٹھا سکتا ہے، اور وہ بچہ اگر کھڑا بھی ہو جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اور اس کے سامنے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگ ہیں، عورتیں ہیں اور بوڑھے ہیں، وہ بس میں چڑھتے ہیں، اگر وہ کھڑے بھی ہیں تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں نے کوشش کرتا تھا کہ میں، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ زبانی دعوت دیں، آپ زبانی دعوت دیتے ہیں نا، آپ کسی کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ خود عملی طور پر ایک پریکٹیکلی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں، تاکہ اس کا بھی ایک اثر پڑتا ہے۔ تو میں کوشش کرتا تھا کہ جب میں بیٹھوں تو جیسی کوئی عورت، خاتون آئے، کوئی بوڑھا مرد آئے، کوئی، تو میں اٹھ کر اس کو جگہ دیتا تھا، اور لوگ دیکھتے تھے میں اٹھاؤں، اٹھنے کے بعد اس کو جگہ دے دی، تو وہ بہت دعاؤں کے ساتھ اور شکریہ کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا۔ اچھا، نیت یہ ہوتی تھی کہ بھائی ایک تو ہے کہ بھائی ثواب کمایا جائے، ہمارے 4-5-7 منٹ کی ڈرائیو ہے، اس میں کون سا ہم پر پہاڑ گر جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس عمل کو دیکھیں اور لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ وہ بھی پھر پریکٹیکل کریں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جب نیک کام کرتا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کا کام
کی دلالت کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے خود نیک کام کیا. تو سم ٹائم آپ کو بولنا نہیں ہوتا, آپ کو خود عمل کرنا ہوتا ہے. تو وہ بھی کر کے دیکھا, اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اثر نہیں پڑتا ہوگا, کیونکہ نیک عمل کا, کوئی بھی خیر کا عمل اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس کا اثر یقینی طور پہ پڑتا ہے. تو یہ بھی کر کے دیکھا, اور بہت دفعہ زبان سے کہہ کے بھی دیکھا, سمجھا کے بھی دیکھا, لوگوں کو بتایا بھی کہ بھائی یہ خاص طور پہ, ویسے تو عمومی طور پر ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کی خاص طور پہ پہلے اپنی تربیت کرنی چاہیے, اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ بھئی تمہیں بڑوں کو کیا کرنا ہے, جگہ دینی ہے, بڑوں کا احترام کرنا ہے, ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, ان کو مدد کرنی ہے ان کی, اور ان کے ساتھ جو ہے اچھی طریقے سے پیش آنا ہے. یہ تو عمومی طور پر ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے, میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنی تربیت کروں, اپنے بچوں کی تربیت کروں. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بڑوں کی عزت اور احترام نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے, حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ایک تو عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت زیادہ ہمارے اندر جو ہے وہ نفسہ نفسی بہت ہے, اور اس جگہ پہ بھی جو ہمارے مقدس مقامات ہیں, اور آپ کا سفر کس چیز کا سفر ہے, آپ عبادت کا سفر ہے, آپ جو ہے وہاں پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے. تو ایک چیز تو عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آئی کہ یہ بہت ہی اس کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں کروں, آپ کریں, ہم سب مل کر کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس امت کے اندر جو ہے وہ یہ چیز پیدا ہو جائے گی. اور یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ صرف مکہ مدینہ میں کرنا ہے, یہاں پہ بھی کرنا ہے, اپنے ملکوں میں کرنا ہے, اپنے شہروں میں کرنا ہے, اپنے علاقوں میں کرنا ہے, اپنے خاندان میں کرنا ہے. آپ نے اپنے گھر کے اندر بچوں کو سکھانا ہے, جب کوئی بڑا آئے تو تم نے کھڑے ہو جانا ہے, اس کو اپنی جگہ دینی ہے, اس کا احترام کرنا ہے. تو ایک تو بنیادی طور پر اس چیز کے اندر بہت زیادہ کمی ہے. اب صحابہ جو تھے وہی یؤثرون علی انفسہم, کہ وہ اپنی ذات پر لوگوں کو ترجیح دیا کرتے تھے. ہم ایک واقعہ کتنی شدت کے ساتھ سناتے ہیں کہ غزوے کے موقع پر صحابہ زخمی ہیں اور عطش کی آواز لگاتے ہیں, پیاس لگ رہی ہے, تو ایک صحابی کو پانی پیش کیا جاتا ہے تو دوسرے صحابی پانی کا تقاضا کرتے ہیں تو وہ خود نہیں پیتے, کہتے ہیں اس کو پلا دو. پھر وہ ان کے پاس پانی پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں, دوسرے کو پلا دو. تو اس طرح 4-5 تک پہنچتا ہے, اور اسی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم کتنی اس مثال کو بیان کرتے ہیں. تو یہ مثال کیا صرف واہ واہ اور سبحان اللہ کہنے کے لیے ہے؟ کیا ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو نہیں لے کے آنا, عملی طور پر اس کو اختیار نہیں کرنا؟ تو ایک چیز یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, عبادات کے اندر بھی ہمارا جو رویہ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. عبادات کے اندر خاص طور پہ طواف کرتے ہوئے, اور ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کسی کو دھکا نہ لگے, کسی کو ٹھوکر نہ لگے. ہمارے ساتھ ہماری مائیں, بہنیں, خواتین ہیں تو ان کا احترام ہو, ان کی عزت کا, ان کی آبرو کا, اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو, اپنے جسم کو, اپنی نگاہوں کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنی ٹانگوں کو, اپنے افکار کو, اپنے خیالات کو, یہی تو حج ہے, یہی تو عمرہ ہے, یہی تو طواف ہے کہ کسی اور طرف ہم ڈسٹریکٹ نہ ہوں, ہماری توجہ, ہمارا دھیان کہیں اور نہ چلا جائے. تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ بھئی ڈسپلن کے ساتھ, اور ایک دم جو ہے وہ بد نظمی اور بے ترتیبی اور جلد بازی اور اتنا زیادہ جو ہے بے ترتیبی کے ساتھ طواف کرنا یا صفا مروہ کی صحیح کرنا, ایک دوسرے کو ٹھوکریں مارنا, تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اپنے جذبات پر آپ کنٹرول رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ جذبات کی رو میں بہہ نہ جائیں. تو لہذا ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ عمومی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ صفائی پسند نہیں رہا. اور یعنی غصہ اس بات کا آتا ہے کہ اگر ہم اپنی ذات سے صفائی کا خیال رکھنا شروع کریں تو پھر ہم آہستہ آہستہ, دیکھیں میں اپنے آپ کو صاف رکھوں پہلے تو اپنی ذات کے اعتبار سے نا, النظافہ نصف الایمان. اگر میں اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا رکھ رہا ہوں تو جس جگہ پہ میں ہوں اس جگہ کو بھی صاف رکھوں, اور کوشش کروں کہ میری ذات سے جو ہے کوئی گندگی نہ پھیلے. تو دکھ یہ ہوتا ہے کہ حرمین شریفین میں بھی اور گلیوں میں, راستوں میں ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے.
اور جو صفائی کرنے والے ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے صرف کھڑے ہو جاتے ہیں راستوں میں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بھیک ہی مانگنا ہو گیا نا کہ بھئی آپ سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور آپ صفائی نہیں کر رہے۔ کتنوں کو میں کہتا تھا یار یہ آپ صفائی کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہاں گندگی پڑی ہوئی ہے، اس بات کا خیال ہم نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں بنیادی چیزیں ہیں یہ وہاں نہیں، یہ تو ہر جگہ ہونی چاہیے۔ میں ابھی جب کراچی گیا ہوں تو کراچی کے اندر دیکھیں کیا حال ہے۔ کراچی جو ہے وہ ایک گوٹ کا منظر پیش کرتا ہے، ہر طرف جو ہے گندگی گندگی ہے، اور ہر دفعہ کا یہی حال ہے، اور وہاں پہ ڈسٹ ہے، پولوشن ہے، اور جاتے ساتھ ہی بندہ جو ہے وہ اس کو کھانسی ہو جاتی ہے اور مختلف قسم کا ڈائریا ہو گیا اور یہ ہو گیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ قائم ہیں۔ آپ کا حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا جو اخلاق تھا وہ تو قرآن تھا، گویا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو وہ جو اخلاق نبوی ہیں ان کے اندر جب حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بھئی صفائی کو اختیار کرو۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر نبیل صاحب، یہاں پہ ہوتے ہیں، تو ان کے ایک دوست تھے، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی مکہ کے اندر، تو وہ مکہ کا جو ہاسپٹل ہے بڑا ہاسپٹل، اس کے انچارج ہیں۔ تو وہ مجھے بتانے لگے، کہنے لگے کہ اس وقت یہ حال ہے، کہتے ہیں میرے پاس لوگ آتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے ایشوز ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں میں جب ان کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں تو مختلف وہ بتا رہے تھے کہ کئی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی عمریں بڑی بڑی ہیں، جوان بھی ہیں، بڑی عمر کی بھی ہیں، لیکن وہ غیر ضروری بالوں کو انہوں نے صاف نہیں کیا ہوا، ان کے زیر ناف بال، ان کے بغلوں کے بال جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ عمرہ کرنے آئے ہیں، حج کرنے آئے ہیں، اور ان کو اتنا نہیں پتہ کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف رکھنا ہے اور اپنے ناخنوں کو کاٹنا ہے اور صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم اتنی جو بنیادی چیزیں ہیں ہم جب ان کو اختیار نہیں کرتے تو پھر دعوے ہم بڑے بڑے کرتے ہیں۔ تو بیسکلی کچھ چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے ہر شخص کو۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے اندر بے صبری بہت ہے، اور اسلام تو صبر کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں تو ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو آج اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم صبر کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو جو اب صبر نہیں کر رہے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر جو ہے وہ ایک بے صبری بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ڈسپلن کی کمی ہے۔ آپ جیسی دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی مسلمانوں کا معاملہ آ جائے گا تو ہم کیو میں نہیں لگنا چاہتے، لائن میں نہیں لگنا چاہتے، ہم جو ہے وہ اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا چاہتے، ہمارے اندر بے صبری پیدا ہو جاتی ہے ہر معاملے کے اندر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ دیکھیں ہر معاملے کے اندر ہم نماز پڑھتے ہی، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ نماز پڑھتے ہی اٹھتے ہیں اور پتہ نہیں ان کو کہاں جانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں، وہ اس بات کا بھی انتظار نہیں کرتے کہ امام نے ابھی دوسرا سلام جو ہے وہ کمپلیٹ بھی نہیں کیا ہوتا اور وہ اٹھ کے چل دیتے، اور بس فوراً جو ہے لوگوں کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے بے صبری ہے؟ میں نے بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اس صفت کو پیدا کرنا ہے کہ بھئی ہم صابر بنیں اور ہمارے اندر پیشنٹ پیدا ہو۔ آپ حضرات نے بھی پیدا کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ اور تیسرا جو بڑا سخت ایشو ہے وہ ہے معاملات کی خرابی۔ جو ہمارے معاملات ہیں، ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا جو تعلق ہے، یعنی وہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ امت کا جو اجتماعی کام ہے وہ ہے دعوت، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانا۔ اچھا یہ نہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ دعوت، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی آپ جماعت میں نکلیں۔ جماعت میں تو ایک آدمی مختصر وقت کے لیے نکلے گا نا، بھئی چلا 4 مہینے 1 سال ایسے نکلے گا نا۔ تو کیا اگر اس نے زندگی میں 4 مہینے لگا لیے، وہ تو زندگی کے اندر 4 مہینے لگانے کا کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے جیسے، تو وہ تو پوری زندگی تو نہیں ہوئی نا، وہ تو صرف 4 مہینے ہوئے۔ لیکن مسلمان جو ہوتا ہے اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک فعل جو ہے وہ دعوت ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔
تو امت اس وقت جو انحطاط کا شکار ہے نا، مسائل کا شکار ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر جو اہم چیز کی جو کمی ہے وہ ہے دعوت کی، کہ وہ دعوت اللہ کے کام کے اندر جو ہے وہ مخلص نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں انوالو بھی نہیں ہے۔ جو انوالو ہیں ان کے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ تو بالعموم ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے، اور ہر شخص تک پہنچائے۔ اس کے لیے اس کو اپنے کردار کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے افعال کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو اس میں بہت زیادہ کمی ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کریں۔ اگر ہم اپنا کریکٹر ٹھیک کر لیں گے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیں گے، تو چلیں دنیاوی طور پر، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر، سائنسی طور پر ہم پیچھے ہیں، اقتصادی طور پر ہم پیچھے ہیں، چلیں یہ تو کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اگر امیر نہیں ہے تو کوئی اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی وہ دنیا میں اس کے لیے کوئی معاملہ ہی نہیں رکھا۔ اب امیر کے لیے سارے معاملات تو نہیں ہے نا، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن امیر ہونا، غریب ہونا، پیسے والا ہونا، مالدار ہونا، فقیر ہونا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن با اخلاق اور با کردار ہونا یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے۔ کوئی انسان اگر غریب ہے لیکن با اخلاق ہے، اس کا کردار بہت اونچا ہے، تو وہ ہزاروں لاکھوں امیروں سے بہتر ہے جن کا کردار ٹھیک نہیں، جو با اخلاق نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز کیا ہو گئی؟ اخلاق کا ٹھیک ہونا۔ ہمارا جو کریکٹر ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اور جب تک ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے رویوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ لوگوں کے لیے ٹھیک ہو جائے، بھائی لوگوں کے لیے بھی ٹھیک ہونا ہے، یا ان کے لیے ٹھیک ہو جن سے آپ کے مفادات وابستہ ہیں، جن کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہے۔ نہیں، مفادات وابستہ ہوں یا نہ ہوں، کوئی غرض ہو یا نہ ہو، ہر ایک شخص کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور پھر ایسا بھی نہ ہو کہ بھئی صرف اور لوگوں کے لیے ایک الگ معیار ہے، اپنوں کے لیے ایک الگ معیار ہے۔ سب کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ ایک انسان ہیں تو انسان ہونے کی حیثیت سے دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی، پھر آپ ایک فیملی کے اندر جو بھی آپ بیٹے ہیں، شوہر ہیں، بھائی ہیں، داماد ہیں، ماموں ہیں، چاچا ہیں، تایا ہے، جو بھی آپ دوست ہیں، تو آپ کا اخلاق و کردار ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز بنیادی طور پہ ایک چیز کیا ہو گئی؟ اخلاق کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ صبر کا ہونا، یعنی ہم بے صبرے ہو چکے ہیں اور تقوی کی کمی ہے، صبر کی کمی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر جو ہے کمی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اسلام کی طرف ہم جو ہے وہ لوگوں کی تبلیغ نہیں کرتے، لوگوں کو بلاتے نہیں ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور دنیا کے اندر چاہے وہ ہمارا سیاسی مستقبل کیسا بھی ہو، لیکن اگر ہم یہ 3 چیزیں اپنی اندر پیدا کر لیں تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ہمیں دینی اعتبار سے، یعنی اسلام کو بحیثیت مذہب ہونے کے، بحیثیت دین ہونے کے اللہ تعالیٰ ضرور غالب کرے گا، اگرچہ دنیا میں حکومتیں مسلمانوں کی ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔